وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ. يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، اور اگر وہ دونوں مجبور کریں تجھے علی ان تشرک، اس پر یہ کہ تو شریک بنا، بھی میرے ساتھ، ما لیس لک بہ علم، اسے جس کا تجھے علم نہیں، فلا تطعہما، پس نہ تو اطاعت کر ان کی. کل یہ آیات کریمہ ہم نے پڑھی تھیں. یہ آیت کریمہ اور اس سے پچھلی آیت کریمہ میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے، اور بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے کہ جس طرح انسان کو رب العالمین کی توحید کا حکم ہے، اور اسی طرح انسان کو والدین کے ساتھ حسن سلوک، بر الوالدین کا حکم ہے. قرآن کریم میں جگہ جگہ توحید کے ساتھ بر الوالدین کا ذکر ہے، تو اس سے بر الوالدین کے حکم سے والدین کی اطاعت کا حکم بھی اسی کے اندر موجود ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا والدین کی اطاعت ہر صورت میں کرنی ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے یہاں ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کسی شخص کو اس کے ماں باپ اس بات پر مجبور کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ اسے شریک بنائے جس کا اسے علم نہیں، تو پھر اس شخص کو ماں باپ کی اطاعت نہیں کرنی چاہیے. اس سے پتہ لگا کہ ماں باپ کی اطاعت معروف میں ہوتی ہے، والدین کی اطاعت اللہ کی نافرمانی میں نہیں ہوتی. والدین کے ساتھ بر، حسن سلوک، ان کی خدمت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان ان کی ہر بات مانے. انسان ان کی صرف وہی بات مان سکتا ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں ہے. جو اللہ اور اللہ کے رسول کے نافرمانی ہو اس میں انسان ماں باپ تو چھوڑیے، امیر کی، علماء کی اطاعت بھی نہیں کر سکتا. صرف اور صرف اللہ رب العالمین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی اطاعت غیر مشروط ہے. ان کی ہر بات ماننی ہے جب وہ صحیح سند سے ہم تک پہنچ جائے. ان کی اطاعت کے بارے میں یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے کہ نہیں. ان کی ہر بات ماننی ہے. ان کے علاوہ ہر ایک کی اطاعت جو ہے وہ مشروط ہے. اس کی شرط یہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے نافرمانی میں نہ ہو. اسی لیے
صحیح حدیث مبارکہ میں آتا ہے، صحیحین کی حدیث ہے، انما الطاعۃ فی المعروف، کہ اطاعت تو معروف میں ہوتی ہے، غیر معروف کام میں، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف کام میں کسی کی اطاعت نہیں ہو سکتی۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، اللہ رب العالمین کی خالق کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہو سکتی۔ اسی کے اندر یہ بات بھی آ جاتی ہے کہ اگر ہمارا کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو اختلاف کی صورت میں ہم نے کتاب و سنت کی طرف ہی رجوع کرنا ہے، جو در حقیقت کتاب ہو، قرآن ہو یا سنت، دونوں اللہ کی بات ہے۔ قرآن یہ اللہ رب العالمین کے الفاظ بھی ہیں اور مفہوم بھی، اور جو سنت ہے، حدیث، یہ اللہ رب العالمین کی مراد ہے۔ ہر اختلاف کا حل اللہ رب العالمین کی اطاعت میں ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، سورہ شورى ہے کہ جس شے میں بھی تمہارا اختلاف ہو جائے اس کا فیصلہ اللہ سے کروا لو، اللہ سے اس کا فیصلہ کروا لو سے مراد قرآن بھی ہے اور حدیث مبارکہ بھی، کیونکہ حدیث مبارکہ بھی اللہ کی مراد ہے، صحیح حدیث مبارکہ ہو۔ اسی لیے سورہ نساء میں ہے، وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر تمہارا کسی شے کے بارے میں تنازع جھگڑا ہو جائے تو اسے اللہ اور رسول کی طرف لوٹاؤ اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، یہ چیز بہت اچھی ہے اور انجام کے اعتبار سے بہت بہتر ہے۔ تو اختلافات کا حل وہ صرف اور صرف کتاب و سنت میں ہے۔ اگر کسی بزرگ، کسی امیر، کسی عالم، ماں باپ کی کسی بڑے کی بات بھی قرآن اور سنت سے ٹکرا جائے تو اس کی بات پر عمل نہیں ہو سکتا، اور اس کی بات کو چھوڑ دینا یہ اس کی توہین نہیں ہے۔ اسی لیے علماء کرام ہمیشہ انہوں نے یہی تلقین کی ہے اپنے پیروکاروں کو، ائمہ کرام نے، علماء نے، انہوں نے کہا ہے ہمیں رب نہیں بنانا، ہماری ہر بات کو حق نہیں سمجھنا، ہم سے غلطی ہو سکتی ہے، ہم بھی انسان ہیں، ہم بھی اجتہاد کرتے ہیں، ہمارا اجتہاد صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے۔ اگر ہمارا اجتہاد غلط ہو جائے، اگر ہماری بات کتاب و سنت سے ٹکرا جائے تو کتاب و سنت کو لے لینا، ہماری بات کو چھوڑ دینا۔ تمام ائمہ کرام نے یہ بات فرمائی ہے، ائمہ اربعہ سے بھی دیگر علماء کی طرح یہ بات مروی ہے تمام ائمہ سے کہ اگر میری بات کتاب و سنت سے ٹکرا جائے تو میری بات کو دیوار پر مار دو، میری بات کو چھوڑ دو، کتاب و سنت پہ عمل کرو۔ یہی اللہ رب العالمین کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اور یہی ائمہ کرام کا حکم ہے۔ تو اللہ کے حکم کے خلاف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے خلاف کسی کی اطاعت نہیں ہو سکتی۔ یہاں ماں باپ کے بارے میں یہ اصول بتایا، اور یہی اصول اللہ اور رسول کے بعد ہر شخص کی اطاعت کے بارے میں یہی اصول ہے۔ اگر وہ شرک کا حکم دیں یا شرک کے علاوہ کسی نافرمانی کا حکم دیں تو ہم نے ان کی اطاعت نہیں کرنی۔ نہیں، دیکھیے بات یہ ہو رہی ہے کہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی میں ماں باپ کی اطاعت نہیں کرنی۔ دنیاوی معاملات کے بارے میں اگر اللہ نے ہمیں پابند نہیں کیا تو پھر اگر ماں باپ ہمیں ایک بات کہیں تو ہمیں مان لینی چاہیے، کیونکہ وہ بات اللہ رب العالمین کے حکم کی خلاف ورزی نہیں ہے۔ یہ فرمایا ہے کہ اللہ رب العالمین کے حکم کی خلاف ورزی میں ماں باپ کی بات ماننا صحیح نہیں ہے۔ بھئی اگر دنیاوی معاملے میں اللہ کی مرضی کے خلاف ہے، صریح حدیث موجود ہے، صریح قرآن کی آیت موجود ہے، تو اس کے خلاف ہم نہیں کر سکتے۔ دنیاوی اصل میں یہ دین دنیا کی تقسیم تو ہم نے کر رکھی ہے۔ دنیاوی معاملات سے مراد عام طور پہ ہم وہ معاملات لیتے ہیں جن میں نص موجود نہ ہو۔ نہیں، اگر نص موجود نہیں ہے تو پھر تو اللہ رسول کی نافرمانی تو ہوگی نہیں۔ ہم عام طور پہ دنیاوی معاملے سے مراد ایسا معاملہ لیتے ہیں جس میں کوئی نص نہ ہو۔ جس میں نص نہ ہو تو اس میں ماں باپ کی بات مان لی جائے۔ ہاں، اگر باپ جو ہے وہ صرف بیٹوں کو گفٹ دے دے، بیٹوں کو ہبہ کر دے، بیٹیوں کو ہبہ نہ کرے،
اب یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمانی ہے، کیونکہ اگر اولاد کو گفٹ کرنی ہو کوئی چیز تو اولاد میں برابری کرنی چاہیے، چاہے وہ لڑکے ہوں چاہے وہ لڑکیاں ہوں۔ تو اگر باپ برابری نہیں کرتا تو اب باپ بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کر رہا ہے، باپ کو ایسا گفٹ ایسا ہبہ واپس لے لینا چاہیے۔ اور اگر باپ کو نہیں پتہ لگا یا باپ فوت ہو گیا ایسی غلطی کر کے، تو جن بیٹوں کو یا کسی ایک بیٹے کو اگر باپ نے کوئی چیز گفٹ کی ہے تو اس بیٹے کو بھی یہ چاہیے کہ اسے واپس کر دے، باپ کے فوت ہونے کے بعد بھی واپس کر دے، واپس کر کے باپ کے ترکے میں شامل کر دے۔ اگر وہ نہیں کرے گا اور اسے علم ہے کہ باپ کے لیے ایسا کرنا غلط تھا تو باپ بھی مجرم ہوگا، اور یہ بیٹا جس کے لیے اس نے یہ کام کیا اور اسے پتہ تھا کہ یہ چیز ناجائز ہے، اس کے لیے بھی یہ جرم ہوگا۔ تو باپ کو واپس کر لینا چاہیے اسے۔ اگر باپ واپس نہ کر سکے تو جس کے حق میں ناجائز گفٹ کیا گیا ہے کوئی چیز تو اسے اس چیز کو واپس کر دینا چاہیے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ جی دیکھیے، اسلام تو صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے، اسلام قطع تعلقی سے منع کرتا ہے۔ تو اگر باپ کسی کو مجبور کرے کہ تم قطع تعلقی کرو اور وہاں قطع تعلقی کرنا ناجائز ہو تو پھر وہاں بچوں کو ماں باپ کی بات نہیں ماننی چاہیے، کیونکہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی ہوگی۔ انہیں کوشش کرنی چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کی کوشش کریں، وہ ان میں صلح کرانے کی کوشش کریں، چاہے باپ سختی بھی کرے۔ نہیں، ان کا سوال یہ ہے کہ بچے خود صلہ رحمی کی کوشش کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں بالکل۔ ہاں، باقی یہ ہے کہ بچے باپ کو مجبور نہیں کر سکتے، ماں باپ پہ سختی نہیں کر سکتے، ماں باپ کو کہہ سکتے ہیں زبان سے، اپنی کوشش کریں گے۔ اگر وہ صلہ رحمی کر لیں اور وہ صلح کرا دیں تو اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے؟ تو لیکن بچے ماں باپ کو مجبور نہیں کر سکتے، ماں باپ پہ پریشر زبردستی نہیں کر سکتے، ان کو زبان سے کہہ سکتے ہیں۔ بہرحال فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر وہ دونوں تجھے مجبور کریں یہ کہ تو شریک بنا میرے ساتھ اسے جس کا تجھے علم نہیں، تو ان کی اطاعت نہ کر۔ اس سے پتہ لگا کہ یہ جو شرک ہوتا ہے ہمیشہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہوتی، اس لیے اللہ نے یہاں فرمایا ہے اگر وہ تجھے شرک پر مجبور کریں کہ تو میرے ساتھ اس کو شریک بنا جس کا تجھے علم نہیں۔ پتہ لگا جب بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنایا جاتا ہے در حقیقت اس کی کوئی دلیل نہیں ہوتی، کوئی علمی کوئی لاجیکل دلیل اس کی نہیں ہوتی۔ جہالت کی بنا پر ہمیشہ شرک کیا جاتا ہے، جہالت اور شک و شبہ کی بنا پر۔ اسی لیے اللہ رب العالمین سورہ یونس میں فرماتے ہیں مشرکوں کے بارے میں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا، سورہ یونس آیت نمبر 36۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو اکثر مشرکین ہیں یہ نہیں پیروی کرتے ان میں سے اکثر مگر گمان کی۔ اکثر لوگ گمانات کے پیچھے، ظن و تخمین کے پیچھے چلتے ہیں۔ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، ظن حق کے معاملے میں کچھ فائدہ نہیں دیتا۔ ان اللہ علیم بما یفعلون، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ تو جو اکثر شرک ہوتا ہے یہ جہالت کی بنا پر، یہ ظن و تخمین اٹکل پچو کی بنا پر ہوتا ہے۔ ہمارے باپ دادا فلاں کی پیروی کرتے تھے، ہمارے باپ دادا اس لیے ان کو معبود مانتے تھے، اس لیے ان کی پیروی کرتے تھے کیونکہ ان کے باپ دادا کرتے تھے، وہ اس لیے کرتے تھے کیونکہ ان کے باپ دادا کرتے تھے، اور ممکن ہے کہ ہمارے اجداد نے کسی سے سن رکھا ہو، ان کے پاس کوئی دلیل ہو اس کی۔ یہ ظن و تخمین ہوتا ہے سارا کا سارا، کوئی دو ٹوک دلیل نہیں ہوتی، کوئی ٹھوس دلیل نہیں ہوتی۔ ان سے پوچھا جائے آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ ہمارے آباء و اجداد کر رہے ہیں۔ مشرکین سے پوچھا جاتا کہ تم خانہ کعبہ کا ننگا طواف کیوں کرتے ہو؟ وہ کہتے تھے ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے، ہمیں اس کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ ان سے کہتے کہاں حکم دیا ہے؟ وہ کہتے تھے ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے۔ اچھا جی، تمہارے آباء و اجداد کو کیسے پتہ لگا؟ ان کے آباء و اجداد کرتے تھے۔ ان کو کیسے پتہ لگا؟ ان کے آباء و اجداد کرتے تھے۔ تو اللہ کا حکم کیسے ہوا؟ ممکن ہے انہوں نے کسی سے سن رکھا ہو، ممکن ہے ان کے پاس کوئی دلیل ہو۔ تو یہ ظن و تخمین کی بنا پر اتنے بڑے فیصلے انسان خود کر لے۔ تو شرک بھی عام طور پر، شرک و بدعات کی بھی دلائل یہی ہوتے ہیں، جب بھی باپ دادا کی بات آتی ہے تو وہاں ظن و تخمین شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا، جب وہ بے حیائی کرتے ہیں، یا بے حیائی سے مراد خانہ کعبہ کا ننگا طواف ہے، جب وہ بے حیائی کرتے ہیں اور ان سے کہا جاتا ہے تم یہ کام کیوں کرتے ہو، وہ کہتے ہیں
کہ قالوا وجدنا علیہا آباءنا، ہم نے اس پر اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے، واللہ امرنا بها، اور اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے۔ ان سے پوچھا جاتا ہے اللہ نے کہاں حکم دیا؟ کہتے ہیں ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے، ان کے آباء و اجداد کرتے تھے، ممکن ہے انہوں نے کسی نبی سے سن رکھا ہو، ممکن ہے ان کے پاس کوئی دلیل ہو۔ اللہ اس کا جواب دیتے ہیں قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، کہہ دیجیے اللہ کبھی بھی بے حیائی کا حکم نہیں دے سکتے۔ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ پر وہ باتیں کہتے ہو جو تم جانتے نہیں۔ یہ جو شرک اور اس قسم کی چیزیں ہیں یہ ساری جہالت اور ظن و تخمین کی بنا پر ہوتی ہیں۔ اس کے پاس کوئی دلیل ہوگی، بالکل یہ بات آج بھی یہی کرتے ہیں۔ تو عام طور پہ جب یہ دلیل اس طرح پیش کی جائے نا، اس کے پاس کوئی دلیل ہوگی، یہ گویا کہ ظن و تخمین کی بنا پر، جہالت کی بنا پر بات ہو رہی ہے۔ یہی بات اللہ یہاں فرما رہے ہیں کہ اگر وہ تمہیں مجبور کریں یہ کہ تو شریک بنا میرے ساتھ اس کو جس کا تجھے علم نہیں، تیرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کسی کو اللہ کے شریک بنانے کی، لیکن تجھے تیرے ماں باپ مجبور کر رہے ہیں، پتہ لگا شرک کے پیچھے علم نہیں ہوتا، جہالت ہوتی ہے۔ اگر وہ تجھے جہالت کی بنا پر شرک پر مجبور کریں، فلا تطعهما، پھر تو ان کی پیروی نہ کر۔ وصاحبهما فی الدنیا معروفا، اور معاملہ کر ان دونوں کے ساتھ، اور مصاحبت کر، مصاحبت سے مراد ان کا ساتھ دے، ان کے ساتھ معاملہ کر، فی الدنیا، دنیا میں، معروفا، اچھا۔ یعنی اگر ماں باپ تمہیں غلط حکم بھی دیں، شرک کا حکم بھی دیں، تو اس غلط حکم میں تو ان کی بات نہیں ماننی، لیکن اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اب انسان ماں باپ کے ساتھ، ماں باپ کو ڈانٹنا شروع کر دے، انسان جو ہے وہ ماں باپ کے ساتھ بد سلوکی شروع کر دے اور ان کے ساتھ حسن سلوک ختم کر دے۔ اگر انسان کے ماں باپ مشرک بھی ہوں، بدعتی بھی ہوں، غلط چیز میں ان کی اطاعت نہیں کرنی، لیکن ان کے ساتھ معاملہ اچھا رکھنا ہے، ان کا عزت و احترام اسی طرح کرنا ہے۔ اب یہ نہیں کہ انسان ان کی بےعزتی شروع کر دے، ان کے ساتھ گالم گلوچ شروع کر دے کہ چونکہ وہ بدعتی ہیں یا وہ اس کو غلط حکم دیتے ہیں، کیونکہ وہ مشرک ہیں اور اسے شرک کا حکم دیتے ہیں۔ قرآن ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتے۔ اطاعت نہیں کرنی، لیکن ان کے ساتھ دنیا میں معاملہ اچھا رکھنا ہے، عزت و احترام کا معاملہ رکھنا ہے۔ کل بھی حدیث مبارکہ بیان کی تھی، حضرت اسماء بنت ابی بکر، ان کے پاس مدینہ منورہ میں ان کی والدہ آئیں جو مشرکہ تھیں، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ میری والدہ مشرکہ ہیں، کیا میں ان کے ساتھ حسن سلوک کر سکتی ہوں؟ کیا میں ان کی مہمان نوازی، ان کو اپنے پاس رکھ سکتی ہوں، ان کی عزت و احترام کر سکتی ہوں؟ آپ نے فرمایا بالکل، تم ان کی عزت و احترام کرو اور ان کو اپنے پاس رکھو، لیکن غلط چیز میں ان کی اطاعت نہیں کرنی۔ تو پتہ لگا غلط چیز میں اطاعت ایک الگ چیز ہے اور دیگر معاملات ایک الگ چیز ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہمارا کسی سے اختلاف ہوتا ہے، کسی مسئلے پر اختلاف ہو جائے، کسی عقیدے کے مسئلے پر، کسی فقہ کے مسئلے پر، فقہی مسئلے پر، کسی اجتہادی مسئلے پر ہماری آپس کی مخالفت و دشمنی ہو جاتی ہے۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ پھر اچھا سلوک نہیں کرتے، پھر ایک دوسرے کو گالم گلوچ اور ہم پھر اس کے ساتھ برا رویہ رکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اختلاف چاہے وہ عقیدے کا ہو، اختلاف چاہے وہ فقہی یا اجتہادی ہو، وہ ایک الگ چیز ہے، اور کسی کے ساتھ حسن سلوک، صلہ رحمی، وہ بالکل ایک الگ چیز ہے۔ ایک شخص جو ہے وہ مسلمان نہیں ہے، کافر ہے، لیکن اگر وہ مجبور ہے، اگر وہ ہماری کسی مدد کا محتاج ہے، ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے۔ اگر وہ غریب ہے، ہمیں اس کا تعاون کرنا چاہیے۔ اگر وہ غلام ہے تو غلام کو بھی آزاد کرنے کا حکم ہے۔ اگر مسلمان غلام ہو تو اس کو آزاد کرنا زیادہ بہتر ہے، غلام مسلمان نہ ہو، کافر ہو، تو اس کو بھی آزاد کرنا چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ مہمان نوازی کیا کرتے تھے اور وہ غریبوں کا ہاتھ بٹا دیا کرتے تھے، کسی کا سامان اٹھوانا ہوتا سامان اٹھوا دیا کرتے تھے، اور یہ اسلام کے شروع کی بات ہے جب کوئی مسلمان نہیں تھا۔ تو کافروں کے ساتھ بھی حسن سلوک ہو سکتا ہے، ہمارے ساتھ کسی کا اختلاف ہو ان سے بھی حسن سلوک ہو سکتا ہے، ان سے بھی اچھا معاملہ ہو سکتا ہے اور کرنا چاہیے۔ شرک یا بدعت کی اطاعت نہ کرنا وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن دنیا میں ان سے معاملہ اچھا رکھنا ہے، اور معاملہ کرو ان دونوں سے دنیا میں اچھا۔ یعنی اگر وہ موحد ہیں اور وہ نیک ہیں تب تو انسان اچھا معاملہ کرے گا ہی، جس طرح پچھلی آیت میں حکم ہے، اور معاملہ کر ان دونوں کے ساتھ۔ تو چونکہ اس آیت میں ذکر ہے کہ اگر وہ تمہیں شرک کا حکم دے تو اطاعت نہیں کرنا، تو اب اس سے محسوس ہوتا ہے جیسے اطاعت نہیں کرنی تو پھر ان کے ساتھ اب رویہ کیسے رکھیں گے۔ فرمایا کہ شرک میں اطاعت نہیں کرنی، معاملہ اچھا رکھنا ہے۔ پھر بھی ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی فیملی جو ہے وہ دنیا دار ہے، ان میں سے کوئی ایک بچہ یا کوئی جو ہے وہ دیندار ہو جاتا ہے، تو اب ماں باپ کے ساتھ اس کا اختلاف ہو جاتا ہے۔ ماں باپ کہتے ہیں وہ داڑھی رکھ لیتا ہے، نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے، ماں باپ کہتے ہیں کہ جی
تو مولوی ہو گیا ہے اور تو اس طرح کر کے اس کو روکتے ہیں، وہ نہیں رکتا، لیکن ہوتا کیا ہے کہ پھر جو ہے نا وہ ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی شروع کر دیتا ہے، ماں باپ کے ساتھ برا معاملہ شروع کر دیتا ہے. تو اب بجائے اس کے کہ اگر وہ نیک ہو اور وہ نیک ہو کر اپنے ماں باپ کو، اپنے خاندان والوں کو دین کی طرف لائے، اس کے ماں باپ، اس کے خاندان والے اس کے برے رویہ کی وجہ سے اس سے بدظن ہونا شروع کر دیتے ہیں. بجائے اس کے کہ وہ دیگر لوگوں کے لیے نیکی پہ چلنے کا باعث بنے اور نیک راستے کی طرف لانے کا باعث بنے، اس کا رویہ دنیاوی طور پہ اتنا برا ہو جاتا ہے کہ وہ اس کی بات سننے کے بھی روادار نہیں ہوتے. حالانکہ اگر وہ دین کی طرف آیا ہے، نماز وغیرہ پڑھنا شروع کی ہے، اس کو چاہیے، اگر پہلے کبھی اپنے ماں باپ کی نافرمانی یا کبھی بدسلوکی ہو جاتی تھی، اب تو وہ دین کی طرف آ گیا ہے، اب تو وہ ماں باپ کے ساتھ بہت حسن سلوک کرے، اب تو وہ ان کی اتنی اطاعت کرے دیگر معاملات میں جس میں ماں باپ اسے غلط حکم نہیں دے رہے، ان معاملات میں ان کے ساتھ اتنا اچھا معاملہ کرے کہ ماں باپ خود بخود کہیں کہ یہ دین جو ہے، یہ کس طرح اس نے میرے بچے کو جو ہے وہ میرے ساتھ حسن سلوک سکھایا ہے، تو یہ ایک اچھا دین ہے. تو ماں باپ بھی جو ہے وہ اسی کے راستے پر چلنے کی کوشش کریں. لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہمارے ہاں وہ مزاج میں اتنی سختی پھر آ جاتی ہے کہ وہ ماں باپ اور دیگر خاندان والے جو ہیں وہ ایسے لوگوں سے ویسے ہی جو ہے ڈرنا شروع کر دیتے ہیں اور دور ہونا شروع کر دیتے ہیں. دینی اختلافات ایک الگ چیز ہے، لیکن دیگر معاملات میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہوگا. حضرت سعد بن مالک مشہور صحابی ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت کریمہ جو ہم پڑھ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ آیت کریمہ میرے بارے میں نازل ہوئی تھی. سعد بن ابی وقاص مشہور صحابی جو کہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت در حقیقت میرے بارے میں نازل ہوئی تھی. صحیح مسلم کی حدیث ہے. حضرت سعد فرماتے ہیں نزلت فیہ آیات من القرآن. حضرت سعد فرماتے ہیں کہ ان کے بارے میں قرآن کریم کی کئی آیتیں نازل ہوئی ہیں. ان میں سے ایک آیت کیا ہے، حلفت ام سعد، سعد کی ماں نے قسم اٹھا لی. سعد کی ماں کافر تھی، مشرکہ تھیں. حضرت سعد مسلمان ہو گئے تھے اور یہ شروع میں اسلام لانے والوں میں سے ہیں. حضرت سعد بن ابی وقاص جو عشرہ مبشرہ میں سے، ان کی ماں کافر اور مشرک تھیں. حضرت سعد اپنی ماں سے بڑی محبت کرتے تھے، تو ان کی ماں نے قسم اٹھا لی اللہ تکلمہ ابدا حتی یکفر بدینہ، کہ وہ ان سے کبھی کلام نہیں کرے گی حتیٰ کہ وہ اپنے دین کو چھوڑ کر دوبارہ کافر ہو جائیں، دوبارہ مرتد ہو جائیں. ان کی ماں نے قسم اٹھا لی، اور ان کی ماں نے قسم اٹھا لی ولا تأکل ولا تشرب، کہ وہ نہ کھائے گی نہ پیے گی. اور اس نے کیا کہا ان کی ماں نے، اس نے کہا زعمت ان اللہ وصاک بوالدیک، تو کہتا ہے کہ دین اسلام بڑا اچھا دین ہے اور دین اسلام میں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر ہے، اور دین اسلام تمہیں حکم دیتا ہے کہ ماں باپ کی بات مانو، تو میں تمہیں حکم دیتی ہوں کہ تم شرک کرو، میں تمہیں حکم دیتی ہوں کہ تم مرتد ہو جاؤ. تم کہتے ہو کہ تمہارے دین کے اندر، دین اسلام کے اندر ماں باپ کی بات ماننے کا حکم ہے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے، تو میں تمہاری ماں تمہیں حکم دیتی ہوں کہ تم مرتد ہو جاؤ. حضرت سعد کی ماں نے انہیں انہی کے دین کا حوالہ دیا. حضرت سعد اپنی ماں کو کہتے، تبلیغ کرتے اور کہتے بڑا اچھا دین ہے دین اسلام، یہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتا ہے. تو وہ کہتی کہ میں تمہاری ماں تمہیں حکم دیتی ہوں کہ پھر تم مرتد ہو جاؤ. انا امک، میں تیری ماں ہوں، وانا آمرک بہذا، میں تمہیں اس کا حکم دیتی ہوں. قال، حضرت سعد فرماتے ہیں مکثت ثلاثا، 3 دن وہ اسی طرح رہی، نہ اس نے کھایا نہ اس نے پیا. حضرت سعد سے ناراض ہو گئی کہ تم مرتد ہو جاؤ، میں تمہاری ماں تمہیں حکم دیتی ہوں. 3 دن اسی طرح رہی حتی غشی علیہا من الجہد، حتیٰ کہ غشی طاری ہو گئی. فقام ابن اللہ، ان کا دوسرا بیٹا کھڑا ہوا جو مسلمان نہیں تھا، یقال له عمارہ، جس کا نام عمارہ تھا. فسقاها، اس نے ان کو پانی پلایا، حضرت سعد کی والدہ کو. فجعلت تدعو علی سعد، تو وہ حضرت سعد کو بد دعائیں دینا شروع ہو گئی، کہنے لگی 3 دن سے میں کھا پی نہیں رہی اور اس کو میری بات کا اثر نہیں ہو رہا، یہ مرتد نہیں ہوتا. حضرت سعد کو بد دعا دینا شروع ہو گئی. فانزل اللہ فی القرآن هذه الآیہ، تو اللہ نے پھر قرآن میں یہ آیت اتار دی، ووصینا الانسان بوالدی، یہ آیت بھی، اور وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. اللہ نے یہ آیتیں اتار دیں کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم تو ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر ماں باپ شرک کا حکم دیں
تو اس معاملے میں ان کی اطاعت نہیں کرنی، ہاں ان سے دیگر معاملات میں اچھا رویہ رکھنا ہے۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ دیگر معاملے کہتے ہیں کہ کئی آیات میرے بارے میں نازل ہوئی ہیں، ان میں سے ایک آیت ہی ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو فرمایا وصاحبہما فی الدنیا معروفا، دنیا میں ان کے ساتھ، ان دونوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ اچھا معاملہ رکھو، چاہے وہ تمہیں غلط حکم دیں پھر بھی معاملہ اچھا رکھو۔ واتبع سبیل من اناب الی، اور پیروی کرو اس شخص کے راستے کی جو میری طرف رجوع کرتا ہے، یعنی چاہے کوئی کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے دنیا میں، اگر وہ غلط ہے تو تم نے اس کی پیروی نہیں کرنی۔ پیروی کس کی کرنی ہے؟ پیروی اس کی کرنی ہے جو میری طرف رجوع کرے، یعنی جو مسلمان ہو اور جو نیک ہو اور جو قرآن و حدیث کی بات کرے، پیروی اس کی ہوگی، اطاعت اس کی ہوگی۔ کسی کی عزت و احترام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ غلط چیز میں اس کی بات مانی جائے، ہاں کسی کے عزت و احترام کا مطلب یہ ہے کہ اس سے اچھا معاملہ رکھا جائے، لیکن اس کی اطاعت نہیں ہوگی، اس کی پیروی نہیں ہوگی۔ پیروی کس کی ہوگی؟ واتبع سبیل من اناب الی، پیروی کر اس کے راستے کی جو میری طرف رجوع کرے، اس کے راستے کی پیروی کر، اس کے پیچھے چل۔ ثم الی مرجعکم، پھر میری طرف تمہارا لوٹنا ہوگا۔ فانبئکم بما کنتم تعملون، بس میں خبر دوں گا تمہیں ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے تھے۔ تو حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو شرک سے بچنے کی نصیحت کی، تو اس کے ساتھ اللہ رب العالمین نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، اور اگلی آیت کریمہ میں بتا دیا کہ حسن سلوک کا مطلب یہ نہیں ہے، عزت و احترام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان غلط چیز میں، شرک و بدعت میں ان کی پیروی کرے، اس میں ان کی پیروی نہیں کرنی، اچھے معاملات میں ان کی پیروی کرنی ہے۔ یہ درمیان میں جملہ معترضہ تھا، دوبارہ اب حضرت لقمان علیہ السلام کی اپنے بیٹے کو نصیحت شروع ہو گئی۔ یا بنی انہا ان تقو مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ۔ یا بنی، اے میرے پیارے بیٹے، یا بنی، یا کا مطلب اے بنیا، اس میں جو آخر میں یا ہے، یا مشدد، وہ متکلم کی یا ہے میرے کے معنی میں، اور بنیا یہ جو باپ پیش ہے یہ بتا رہی ہے کہ یہ اصل میں تصغیر ہے، اور تصغیر کے بارے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ تصغیر کے معنوں میں سے ایک معنی، تصغیر کا معنی ہوتا ہے چھوٹا، اور چھوٹا ہونے کا معنی ایک اس میں حقارت بھی پائی جاتی ہے، بعض جگہوں پر حقارت پائی جاتی ہے، بعض جگہوں پر تصغیر سے محبت مراد ہوتی ہے۔ رجل سے رجیل کہیں یہ تصغیر ہے، رجیل کا مطلب ہے چھوٹا آدمی، تو اس چھوٹے سے حقارت مراد ہو سکتی ہے کہ وہ شخص کردار کا چھوٹا ہے یا وہ چھوٹا آدمی ہے، لیکن جب بچے کو کہا جائے، بیٹے کو، ابن کو بنئی کہا جائے، بنئی ون، تو اس کا مطلب ہوتا ہے پیارا بیٹا۔ جب بچوں کو پیار سے پکارا جائے تو پھر انہیں تصغیر کے ساتھ پکارتے ہیں عربی زبان میں، تو یا بنیہ کا مطلب اے میرے پیارے بیٹے۔ حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، اے میرے پیارے بیٹے، انہا ان تکو، بے شک وہ، ان تکو اگر وہ ہو، مثقال حبۃ، دانے کے برابر، یعنی دانے کے وزن کے برابر۔ کون سا دانہ؟ من خردل، رائی کے۔ اے میرے پیارے بیٹے، بے شک وہ سے مراد، بعض علماء کہتے ہیں اس سے مراد کوئی بھی برائی ہے، بعض علماء کہتے ہیں اس سے مراد کوئی بھی برائی ہے، بری چیز، بعض علماء کہتے ہیں اس سے مراد کوئی بھی خصلت ہے، کوئی بھی عادت ہے، خواہ وہ اچھی ہو خواہ بری ہو۔ بعض کے نزدیک صرف برائی مراد ہے، حضرت لقمان برائی کے بارے میں بات کر رہے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ اچھی یا بری ہر چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اچھی چیز ہو یا بری چیز ہو، دونوں مفہوم ہو سکتے ہیں۔ اے میرے پیارے بیٹے، بے شک وہ، یعنی وہ برائی یا وہ اچھائی یا برائی، ان تکو اگر وہ ہو، مثقال حبۃ من خردل، رائی کے دانے کے برابر۔ رائی کا دانہ یہ سب سے چھوٹی چیز تھی عربوں کے ہاں، اور سب سے چھوٹی چیز شمار ہوتی تھی۔ اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، سب سے چھوٹی چیز بھی ہو، اچھائی یا برائی، فتکن فی صخرۃ، پس وہ ہو جائے، فی صخرۃ، پہاڑ کے اندر۔ اگر کوئی برائی یا کوئی اچھائی وہ رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، اتنی چھوٹی بھی ہو، اور وہ رائی کا دانہ جو ہے
وہ چاہے کسی پہاڑ کے اندر ہو، پہاڑ کتنی مضبوط چیز ہے، پہاڑ کے اندر اگر کوئی رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہو، بعض علماء کے نزدیک کہ کوئی بھی پہاڑ ہے، جیسے زمین پر پہاڑ ہوتے ہیں سخت قسم کے، بعض علماء کے نزدیک یہاں پہاڑ سے مراد، بعض صحابہ کرام سے یہ تفسیر مروی ہے، وہ کہتے ہیں یہاں پہاڑ سے مراد 7 زمینوں کے نیچے پہاڑ مراد ہے۔ اگر کوئی چیز اتنی چھوٹی ہو کہ وہ رائی کے دانے کے برابر ہو، اور وہ رائی کے دانے کے برابر ہونے کے ساتھ ساتھ وہ 7 زمینوں کے نیچے کسی بڑے مضبوط قسم کے پہاڑ کے اندر بھی وہ چھپی ہوئی ہو، اگر وہ اتنی مخفی چیز ہو، او فی السماواتی، یا وہ آسمانوں کی وسعتوں کے اندر کوئی اتنی ذرہ برابر چیز ہو، برائی یا اچھائی، او فی الارض، یا وہ زمین کے اندر کہیں ہو، جتنی وسعت ہو جائے اس کے اندر چھوٹی چیز تلاش کرنا اتنا ہی مشکل ہوتا ہے۔ تو حضرت لقمان اپنے بیٹے کو اللہ رب العالمین کے بارے میں سکھا رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہر نیکی کو، ہر گناہ کو دیکھ رہے ہیں، ہر نیکی اور ہر گناہ سے باخبر ہیں۔ تمہیں کوئی نیکی کرتے وقت اسے حقیر نہیں سمجھنا، کوئی گناہ کرتے وقت اسے ہلکا نہیں سمجھنا۔ کوئی نیکی کرو گے اس کا بھی صلہ پاؤ گے اللہ کے ہاں، کوئی گناہ کرو گے اس کا بھی تمہیں وبال ہو سکتا ہے۔ کسی گناہ کو ہلکا نہ سمجھو، چاہے وہ رائی کے دانے کے برابر کیوں نہ ہو، چاہے وہ 7 زمینوں کے نیچے کسی مضبوط پہاڑ کے اندر رائی کے دانے کے برابر کیوں نہ ہو، چاہے وہ آسمان کی وسعتوں میں رائی کے دانے کے برابر کیوں نہ ہو، چاہے وہ زمین کے اندر رائی کے دانے کے برابر کوئی چیز کیوں نہ ہو، یأتی بہ اللہ، لے آئیں گے اسے اللہ اسے بھی لے آئیں گے۔ کب؟ قیامت کے دن۔ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ بہت باریک بین خبردار ہے۔ اللہ چھوٹی سے چھوٹی چیز سے واقف ہے۔ اس زمین کے اندر ریت کے کتنے ذرے ہیں، اس زمین کے اندر جو ہے وہ جتنی چیزیں ہیں، چھوٹی سے چھوٹی چیز ہو، بڑی سے بڑی چیز ہو، اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ تو انسان کو نہ کسی چھوٹے عمل کو ہلکا سمجھنا چاہیے، چھوٹے گناہ کو، نہ کسی چھوٹی نیکی کو ہلکا سمجھنا چاہیے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو ذرہ برابر بھی نیک عمل کرے گا وہ اس کو دیکھ لے گا قیامت کے دن۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ذرہ برابر بھی گناہ کرے گا وہ قیامت کے دن اسے بھی دیکھ لے گا۔ اسی طرح قرآن کریم میں آتا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، اور قیامت کا دن جو ظالم شخص ہے وہ بڑا پریشان ہوگا۔ کیوں بڑا پریشان ہوگا؟ اس کا اعمال نامہ اس کے سامنے ہوگا، اور وہ اعمال نامہ دیکھ دیکھ کر پریشان ہوگا۔ سورہ کہف آیت نمبر 49 میں ہے، وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اعمال نامہ رکھ دیا جائے گا لوگوں کے سامنے، فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، اے نبی آپ دیکھیں گے مجرم لوگوں کو کہ وہ ڈر رہے ہوں گے اعمال نامے کو دیکھ دیکھ کر۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہیں گے، یا وَيْلَتَنَا، ہائے افسوس ہمیں، مَالِ هَذَا الْكِتَابِ، اس اعمال نامے کو کیا ہو گیا ہے، لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، نہ اس نے کسی چھوٹے گناہ کو چھوڑا ہے نہ کسی بڑے گناہ کو چھوڑا ہے، ہر چیز کو شمار کر لیا ہے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو کچھ انہوں نے عمل کیا ہوگا چھوٹا بڑا وہ ہر عمل کو حاضر پائیں گے۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، تمہارا رب کسی پہ ظلم نہیں کرے گا۔ ایک اور آیت کریمہ میں ہے سورہ انبیاء آیت نمبر 47، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، ہم انصاف کے ترازو قائم کر دیں گے قیامت کے دن، کسی نفس پر ظلم نہیں ہوگا۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، اگر رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم ہوگا، أَتَيْنَا بِهَا، ہم اسے لے آئیں گے۔ وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ، ہم حساب کتاب کرنے والے کافی ہیں۔ تو ہر چھوٹے سے چھوٹا عمل، بڑے سے بڑا عمل، نیکی ہو گناہ ہو، وہ قیامت کے دن حاضر ہوگا۔ تو سیدنا لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو شرک سے بچنے کے بعد جو نصیحت کی وہ یہ نصیحت کی کہ انسان کو ہر وقت اللہ رب العالمین کی نگرانی سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین انسان کا ہر عمل دیکھ رہے ہیں، تو گویا کہ ہر باپ کو، ہر ماں کو اپنے بچوں کو یہ سکھانا چاہیے، یہ سمجھانا چاہیے کہ بیٹا تم جو کام بھی کرو گے اللہ رب العالمین اسے دیکھ رہے ہیں۔ اچھا کام کرو گے اللہ اسے بھی دیکھ رہے ہیں، اس کی جزا دیں گے۔ برا کام کرو گے اللہ اسے بھی دیکھ رہے ہیں، اللہ اس کی سزا دیں گے، یہ سزا دے سکتے ہیں، چاہیں تو اللہ سزا دے دیں، چاہے تو معاف کر دے۔ اللہ رب العالمین ہر چیز سے باخبر ہے، اللہ رب العالمین یہ نہیں کسی چیز سے بے خبر ہے۔
اور اگر اللہ پکڑ کرنے پہ آئیں تو اللہ چھوٹی سے چھوٹی بات کی پکڑ کر سکتے ہیں، اللہ معاف کرنے میں آئیں بڑی سے بڑی چیز معاف کر سکتے ہیں، لیکن کوئی انسان اللہ کی پکڑ سے غافل نہ ہو، کوئی انسان اللہ کی پکڑ کے بارے میں یہ نہ ہو کہ انسان لاپرواہ ہو جائے کہ جی اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کر دیں گے۔ اللہ معاف کرنے والے ہیں، اللہ چاہیں تو معاف کر دیں، لیکن اگر نہ چاہیں تو اللہ پکڑ کر سکتے ہیں۔ شیطان نے کتنے اعمال کیے تھے، کتنی نیکیاں کی تھیں، ایک ہی غلطی ہوئی تھی نا، اللہ نے پکڑ کر لی، ہمیشہ کے لیے دھتکار دیا۔ اگر آپ غور کریں تو حضرت آدم علیہ السلام سے بھی ایک ہی غلطی ہوئی تھی، درخت کا پھل کھا لیا تھا، تو اللہ رب العالمین نے جنت سے نکال دیا۔ اللہ رب العالمین پکڑ کرنے پر آئیں تو اللہ تعالیٰ ایک عمل کی بھی پکڑ کر سکتے ہیں، اور یہی ایک مومن کا اور ایک فاسق کا فرق ہوتا ہے۔ مومن شخص وہ چھوٹے سے چھوٹے گناہ کے بارے میں ڈرتا رہتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو میری پکڑ ہو جائے، اور جو فاسق و فاجر کافر شخص ہوتا ہے وہ بڑے سے بڑے گناہ کر کے بھی وہ غافل و لاپرواہ ہوتا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا مشہور قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مومن وہ گناہ کرے تو اس کی کیفیت ایسے ہوتی ہے جیسے وہ ایک پہاڑ کی چوٹی کے نیچے بیٹھا ہوا ہے، اسے ڈر رہا ہے کہ ابھی پہاڑ میرے اوپر گرا، ابھی پہاڑ میرے اوپر گرا۔ وہ گناہ کر کے وہ اتنا ڈرتا ہے گناہ سے کہ فوراً گناہ کی توبہ کر لیتا ہے، اسے ڈر ہوتا ہے کہ اگر میں نے توبہ نہ کی تو پہاڑ میرے اوپر گر جائے گا، چاہے اس کا گناہ چھوٹا ہی ہو۔ لیکن جو فاسق و فاجر شخص ہے اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ فاسق و فاجر شخص کی کیفیت یہ ہے کہ وہ ہلاک کرنے والے گناہ کرتا ہے، بڑے بڑے گناہ کرتا ہے، لیکن اسے ان گناہوں کی پرواہ نہیں ہوتی، وہ گناہ کر کے ایسے جیسے ناک سے مکھی اڑائی ہے ایسے کر کے جو ہے نا وہ گناہ کی پرواہ نہیں کرتا۔ یہ مومن اور منافق کا، مومن اور فاسق کا فرق ہے۔ تو توحید اور شرک کے بعد سب سے زیادہ جس پہ توجہ دینی چاہیے وہ تقوی، اسی کا نام تقوی ہے۔ انسان یہ دیکھے کہ اللہ رب العالمین ہر وقت جو ہے میرے ہر عمل سے باخبر ہے، اور یہ تربیت اپنے بچوں کی بچپن سے کرنی چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ، سورہ رعد آیت نمبر 10، برابر ہے انسانوں میں جو شخص من اسر القول پوشیدہ بات کرے، ومن جہر بہ جو بلند بات کرے۔ اللہ کے نزدیک دونوں باتیں برابر ہیں، ایک بندہ اونچی آواز سے بول رہا ہے، ایک بندہ سرگوشی میں بول رہا ہے، اللہ کے لیے دونوں برابر ہیں۔ ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار، جو رات کو چھپ چھپ کر چل رہا ہے، وہ بھی وسارب بالنہار جو دن دہاڑے چل رہا ہے، اللہ کے لیے دونوں برابر ہیں۔ کوئی بڑا عمل ہے کوئی چھوٹا عمل ہے، اللہ کے لیے دونوں برابر ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، صحیح حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو ان احدکم یعمل فی صخرۃ صماء، اگر تم میں سے کوئی شخص عمل کرے کسی بغیر سوراخ والے پتھر کے اندر چھپ کر، ایک بندہ کسی ایسے پتھر کے اندر جس میں کوئی سوراخ نہ ہو، ایسے پتھر کے اندر گھس کر کوئی عمل کرے، لیس لہا باب ولا قوہ، اس پتھر میں نہ کوئی دروازہ ہے نہ کوئی کھڑکی ہے، کوئی اسے دیکھ نہیں سکتا انسانوں میں سے، لخرج عملہ للناس، اس کا عمل بھی لوگوں کے سامنے واضح ہو جائے گا، کائن من کان، وہ عمل جیسا بھی ہو۔ ایک انسان گناہ کرتا ہے اس کا گناہ بھی لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائے گا قیامت کے دن یا دنیا میں۔ نیکی کرتا ہے چھپ کر کرتا ہے، وہ بھی اللہ چاہے تو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیں۔ تو یہی اسی بات کی تلقین حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کی۔ آگے فرمایا یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک، اے میرے پیارے بیٹے اقم الصلاۃ، نماز قائم کر، وامر بالمعروف، نیکی کا حکم دے، وانہ عن المنکر، برائی سے روک۔ دین کے بہت سارے احکامات ہیں، اہم احکامات ہیں، ان بہت سارے احکامات میں سے 3 احکامات کا یہاں ذکر ہوا ہے۔ یہ 3 احکامات ان کی خاص اہمیت ہے۔ ایک حکم نماز کو قائم کرنا، نماز کو قائم کرنے کا حکم ہے، نماز کو ادا کرنے کی بات نہیں ہو رہی، قائم کرنے کے اندر اہتمام کے ساتھ نماز کو قائم کرنا، نماز کے واجبات، سنن، شرائط، نوافل، ہر چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے، اوقات، ہر چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے نماز کو قائم کرنا۔ تو اے میرے پیارے بیٹے نماز کو قائم کر، نماز کی اہمیت عبادات کے اندر مسلم ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے عبادات کے اندر اگر فیصلہ ہوگا تو نماز کا ہوگا۔
جو نماز کے فیصلے میں جو کامیاب ہو گیا تو باقی چیزوں میں بھی کامیاب ہو جائے گا، جو نماز میں پھنس گیا باقی چیزوں کی نوبت ہی نہیں آئے گی والعیاذ باللہ۔ اسلام میں اور کفر اور شرک میں فرق ہے تو نماز کا۔ اے میرے پیارے بیٹے، نماز قائم کر، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، نیکی کا حکم دے اور برائی سے روک، یعنی انسان خود بھی نیک ہو اور پھر انسان دوسروں کو بھی اچھائی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ تو یہ اہم ترین احکامات ہیں۔ اور پھر فرمایا جی نماز کے واجبات، نماز کے فرائض، نماز کے ارکان، یعنی وہ تمام چیزیں جو نماز کے لیے ضروری ہیں۔ اب ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، نماز کے اندر تعدیل ارکان کر ہی نہیں رہا، حالانکہ تعدیل ارکان ضروری ہے۔ تعدیل ارکان سے مراد انسان جو نماز پڑھے جس حالت میں بھی جائے تو ہر عضو اس کا اپنی جگہ پر آ جائے۔ ایک انسان نماز پڑھ رہا ہے، رکوع کے لیے گیا، رکوع میں پورا گیا نہیں، پہلے کھڑا ہو گیا، جب قوما کیا کھڑا ہوا نہیں، پہلے سجدے میں چلا گیا، سجدے میں گیا، ابھی پوری طرح اس کے اعضاء اپنی جگہ پر لوٹے ہی نہیں تھے کہ وہ اٹھ کے بیٹھ گیا، ابھی پوری طرح بیٹھے نہیں تھے، دوبارہ سجدے میں چلا گیا، اس طرح نماز ہی نہیں ہوتی۔ یہ نماز کے واجبات ہیں۔ میری مراد واجبات سے مراد کوئی خاص اصطلاح نہیں تھی، میری مراد جو ضروری چیزیں ہیں نماز کی۔ نماز کے ارکان ہی ایک بندہ صحیح ادا نہیں کرتا، ایک بندہ نماز کی سنتیں ہی صحیح ادا نہیں کرتا۔ جی یہ نماز کا چور ہے۔ میری مراد یہ ہے کہ نماز کو قائم کرنا، نماز کی شرائط مد نظر رکھنا، نماز کے جو سنن موقدہ ہیں، نوافل ہیں، اور پورا اہتمام کرنا، وقت کا اہتمام کرنا، نماز کے خشوع خضوع کا اہتمام کرنا، تعدیل ارکان کا اہتمام کرنا، سنت کے مطابق نماز پڑھنا، یہ سب چیزیں اقامت صلاۃ کے اندر آتی ہیں۔ انسان خود بھی نیک ہو اور پھر دوسروں کو بھی نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ تین چیزوں کا خاص حکم دیا دین کے اندر، ان کی اہمیت مسلم ہے۔ اور فرمایا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور صبر کر اوپر اس کے جو تجھے پہنچے، جو تجھے مشکل پہنچے، آزمائش پہنچے، اس پہ صبر کر۔ یہ جو تین کام ہے نا، نماز پڑھنا اور نیکی کا حکم دینا اور برائی کا حکم دینا، عام طور پر یہ کام کرتے وقت انسان کی آزمائش ہوتی ہے، مخالفت ہوتی ہے انسان کی۔ جب خاص طور پر جب انسان کسی کو نیکی کا حکم دے تو اگلا بندہ انسان کی مخالفت شروع کر دیتا ہے، اور کئی دفعہ مخالفت کرتے کرتے اس دشمنی پر اتر آتا ہے۔ جب انسان کسی کو برائی سے روکے تو آپس میں مخالفت ہو جاتی ہے کئی دفعہ۔ تو ایسی صورت میں پھر انسان منہ در منہ مقابلہ کرنے کی بجائے اور انسان صبر کرے، پھر جو آزمائشیں ہیں انسان صبر کرے۔ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، برائی کا جواب انسان اچھائی سے دے، گالی کا جواب انسان جو ہے وہ گالی سے نہ دے، تو انسان مشکل میں اور مصیبت پہ پھر صبر کرے۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور صبر کر اوپر اس کے جو تجھے پہنچے۔ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، بے شک یہ چیز اولو العزم کاموں میں سے، یہ جو کام ہے سارے کے سارے، اور خاص طور پہ صبر، مصیبت پہ صبر، یہ کوئی عام کام نہیں ہے، یہ اولو العزم کاموں میں سے ہے، یہ اہم ترین کاموں میں سے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں ادفع باللتی ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، نیکی برائی برابر نہیں ہے۔ ادفع باللتی ہی احسن، برائی کا جواب اچھائی سے دو۔ فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم، برائی کا جواب اچھائی سے دو گے تو جن دو کے درمیان دشمنی ہے وہ گہرے دوست بن جائیں گے۔ وما یلقاها الا الذین صبروا، اس بات کی تلقین صبر کرنے والوں کو کی جاتی ہے۔ یہ کام صرف صبر کرنے والے کر سکتے ہیں، ہر بندہ یہ کام کر ہی نہیں سکتا کہ برائی کے جواب اچھائی سے دے، یہ صرف صبر کرنے والے یہ کام کر سکتے ہیں۔ وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، بہت خوش نصیب شخص ہی یہ کام کر سکتا ہے، یہ ہر بندہ یہ کام نہیں کر سکتا۔ یہ نبی یہ کام کر سکتے ہیں، یا جو نبیوں کے طریقے پر جو شخص چل رہا ہے وہ یہ کام کر سکتا ہے۔ خوش نصیب شخص یہ ہے جو یہ کام کر سکتا ہے، صبر کرنے والا شخص یہ کام کر سکتا ہے، عام بندہ یہ کام نہیں کر سکتا۔ یہاں بھی فرمایا ان ذالک من عزم الامور، یہ اولو العزم کاموں میں سے ہے۔ اور اولو العزم کام کرتے کون ہیں؟ اولو العزم کام کرنے کا حکم اللہ نے نبیوں کو دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے سورہ احقاف کے اندر فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، کہ اے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح صبر کریں جس طرح اولو العزم رسولوں نے صبر کیا۔ تو اسی صبر کا حکم حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو دے رہے ہیں۔ صبر کرنا آسان نہیں ہے، مشکل ہے، لیکن اس کا اجر بھی بہت زیادہ ہے۔ پھر انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بغیر حساب کے ملتا ہے۔ اور جنت میں جانے کے لیے یہ بڑا عمل صبر ہے۔ جب فرشتے اہل جنت کو سلام پیش کر رہے ہوں گے تو کیا کہیں گے؟ سلام علیکم بما صبرتم،
تم پہ سلامتی ہو اس لیے جو تم صبر کرتے رہے دنیا کے اندر. صبر کے اندر ہر چیز آ جاتی ہے. نیکی کرنے میں صبر کرنا، نمازیں پڑھنے میں صبر کرنا، اللہ کی نافرمانی سے رکنے میں صبر کرنا، مصیبت پہ صبر کرنا. مشہور 3 قسمیں ہیں صبر کی. الصبر علی الطاعہ، انسان نیکی کے کام پہ صبر کرے یعنی نیکی کے کام پہ ڈٹ جائے. الصبر علی المعصیہ، انسان گناہ پر صبر کرے یعنی گناہ کے کام سے بچنے میں صبر کرے، اپنے آپ کو روک کے رکھے. اور تیسری جو مشہور ہے صبر کی قسم، الصبر علی المصیبہ، انسان مصیبت پر، آزمائش میں انسان صبر کرے. فرمایا ان ذلک من عزم الامور، یہ چیز اولو العزم کاموں میں سے ہے. حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحت ہے اپنے بیٹے کو، یہ ہے باپ کا کام جو بچے کے لیے باپ تربیت کرتا ہے. ہم ساری تربیت دنیا کی کرتے ہیں، حالانکہ یہ اصل تربیت جو کرنے والی ہے. وقت ختم ہو گیا ہے تو آج ہم اس کو یہیں ختم کرتے ہیں، کل انشاءاللہ ہم باقی نصیحتیں بھی پڑھیں گے. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. برحمه تحلو الحياة شوقا